اچھا گزارش یہ ہے کہ مولانا صاحب آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طرح آج کے دور میں ان کے اسوہ حسنہ کو اجاگر کیا جا سکتا ہے عملی طور پر بھی اور ظاہری طور پر؟ ظاہری طور پر تو ہم دیکھتے ہیں آج کے کوئی جو ہے نا کوئی کمی نہیں ہے، تو اب اس کو کیا صحیح طریقے سے اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بالکل جاوید صاحب، آپ کی بات جو ہے نا سورہ فاتحہ میں جو آخری لفظ ہم پڑھتے ہیں نا جی 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 اس میں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک لوگ تو وہ ہیں جن کی نیتیں بری ہیں، ان کو اللہ نے غیر المغضوب علیہم ولا ان کو گمراہ کی، جو دعا لی نا یہ برے نہیں، بات سن لیں آپ، یہ بھٹکے ہوئے راہ سے نیتیں نیک ہیں، حق کی تلاش کے لیے نکلے ہیں، حضور سے محبت کے لیے نکلے، مگر راستہ نہیں آتا، غلط طریقے سے مناتے ہیں، اسی لیے یہ بعد میں آئے غیر المغضوب علیہم، پہلے ہے کہ ان پر تو اللہ کا غضب ہے، یہ صرف ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، ان کی نیتیں نہیں بری، بہت محبت کرنے والے، ہم کیوں کہیں محبت نہیں کرتے، مگر صحیح راستہ نہیں جانتے کہ حضور کی محبت کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں نا میں آپ سے پہلے بھی بیان کرنے لگا تھا ایک بات جو سب دوستوں کے لیے، امام مالک رحمۃ اللہ نے کہی کہ 3 باتیں تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں، ایک یہ کہ قرآن مجید کی آیت پر حق کا الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے کہہ دیا آج میں نے دین مکمل کر لیا، اس مکمل دین میں جب یہ سب جو بات نہیں، اب کوئی کہے یہ بھی دین کی بات ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولا، ابھی تو یہ چیزیں اس میں پڑھنے والی تھی، پہلے مکمل کس طرح ہو گیا؟ پہلا ظلم تو یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مخالف ہے جو کہتا ہے نئی بات اب سمجھ میں آئی، یہ بھی اچھی ہے، اچھی ہوتی تو اس دن اندر ہوتی دین کے، جس دن یہ اعلان ہوا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ دین تو اللہ نے مکمل کر دیا، معاذ اللہ حضور نے پورا نہیں پہنچایا، یہ بھی امام مالک کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، پہنچا دے سارا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا، تیری گرفت ہوگی۔ اب اگر کہیں حضور نے معاذ اللہ اس مکمل دین میں سے کچھ نہیں بتایا جو اب آہستہ آہستہ ہم دریافت کر رہے ہیں تو کافر ہی ہوگا، رسول اللہ کو کہا کہ آپ نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ اور تیسری صورت، یہ سارے بدعتی میری سنیں، جتنے علماء شرم کریں کہ یہ اللہ جھوٹا جو کہتا ہے دین مکمل کر دیا، یا رسول اللہ معاذ اللہ مجرم ہے کہ انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا، یا صحابہ کرام خائن ہیں، بددیانت ہیں کہ حضور سے سارا سن لیا، درمیان میں سے گم کر دیا۔ جب یہ تینوں باتیں ہم نہیں مان سکتے اور مانیں تو اسلام سے نکل جائیں تو پھر بدعت کا کوئی جواب نہیں۔ جو کہتا نا یہ اچھی چیز ہے وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے کہ دین مکمل نہیں تھا، ابھی رسول کو جھوٹا کہتا ہے کہ اس نے، اتنا بڑا جرم ہے کہ ان لوگوں کو اگر عقل آ جائے توبہ کریں، صرف وہ کام کریں جو رسول اللہ نے بتائے، ایک بات بھی نہیں نہ کریں۔ اور جو مثالیں دیتے ہیں گھوڑے پر چڑھتے ہو، ٹانگے پر چڑھتے ہو، جہازوں پر، بھائی یہ کوئی دین ہے؟ یہ ثواب کی بات ہے، سکھ بھی چڑھتے ہیں، ہندو بھی چڑھتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ عادات کہلاتی ہیں، ان کو عادات، دنیا کی طریقے، جو عبادات ہے نا کہ اس میں ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوگا، رسول، وہ ہے حصہ جو مکمل ہوا تھا، اس میں نئی بات داخل کرو گے نا اسلام سے نکل جاؤ، بالکل ثابت کرو یا رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، ورنہ تینوں باتوں کے مخالف، دین کے مکمل ہونے کے منکر، رسول اللہ کے دین پہنچانے سے انکاری، اور صحابہ کرام کے دین کو چھپانے کے اقراری۔ توبہ کرو، اسی لیے بدعت کو بہت برا کہا گیا کہ بدعتی لوگ جو ہے نا ان پر اللہ اور رسول ناراض ہیں۔ دنیا کے معاملوں کی باتیں نہ کرو، مولانا آپ نے اینک لگا دے، اینک تو ہندو بھی لگاتا، اگر ثواب کی بات تو ہم انہیں کہا درود شریف ہمارے ساتھ پڑھو، نماز پڑھو، انہیں کہے نہیں مولوی صاحب یہ آپ کا دین کہے گا۔ دین اور دنیا میں یہ تقسیم یاد رکھیں کہ جس میں کافر مسلمان سب شریک ہونا، وہ دنیا کو اچھا چلانے کی اس میں ہمیں حضور نے کھلی اجازت دے دی۔ جب کھجور کی توند کا معاملہ آیا فرمایا انتم عالم امر دنیا، دنیا کے کام تم آپ بہتر جانتے ہو، یہ مجھ سے کیا پوچھیں، اس میں کھلی چھٹی، ٹریکٹر سے کریں، ہل سے کریں، کوئی نہیں دین کو رکاوٹ۔ جب دین کی بات آپ کریں گے کہ یہ رکھنے پڑیں، یہ جشن منائیں جس سے اللہ رسول خوش ہوگا، جنت ملے گی، پھر یہاں سے پکڑیں گے آپ کہ یہ دکھاؤ حضور کے زمانے میں تھا، اور اگر نہیں تو دین نامکمل رہ گیا تھا کہ تم اس کو مکمل کرتے۔ اس لیے دین کے شعبہ میں کوئی نئی بات، لعنت ہے اس پر، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، فرمایا ہمارا یہ کام جو ہے جو نبیوں کا، اس میں نئی بات جس نے نکالی اس کے منہ پر ماری جائے گی اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، عذاب ہوگا۔ یہ ایک نقطہ آپ کو میں نے سمجھا دیا۔ دین اور دنیا ہر وقت دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ پھر جہاد پر کیوں سوار، بھائی وہ کافر مومن سب کرتے ہیں، وہ دنیا کی زندگی اچھے طریقہ سے بسر کرنے کی بات ہے،
اس میں ہمیں دین کوئی نہیں روکتا، نہ اس میں بدعت ہوتی ہے۔ بدعت ہے اس شعبہ میں جو صحابہ و آداب کی بات ہے، اس میں نئی بات کرو گے دکھانا پڑے گا کہ کہاں سے لیا تم نے یہ۔ چلو اللہ جزاک ہے آپ کو۔ اب تو ایسے لگتا ہے مجھے کہ یہ ظاہری طور پہ اتنا یہ ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنا میں اسراف اور ٹی وی فضول پہ دیکھ خرچی، رہا تھا، پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا انہوں نے کیک بنایا ہے اور کیا کیا کچھ ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کل کلانکوں کو اللہ کا بندہ نکلے گا، وہ کہے گا باہر نکلو سارے، یہ بھی عید ہی ہے تو اس کی بھی نماز پڑھے۔ بالکل جاوید صاحب آپ کی بات کے مطابق یہ تو جبکہ یہ سب جو آپ نے کہا نا عید پڑھیں، شروع کے سال تو کیا شروع کے کئی 100 سال تک کوئی ایسی چیز نظر ہی نہیں آتی دور دور تک۔ نہیں یہی بات ہے جاوید صاحب، جو فوت ہو گئے اللہ انہیں معاف کرے، مولوی محمد عمر اچھروی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہ عید ہے تو میدان میں نکلو، 2 رکعتیں پڑھا کریں، خطبہ دیا کریں۔ اور اب تو سننے میں یہاں پاکستان میں آیا کہ قربانی کی بھی تیاری ہو گئی ہے کہ ہر عید میلاد پر لیے لوگ جانور قربان کیا کریں گے، روزہ رکھیں گے، نیا دین بنا رہے ہیں۔ اور کوئی نہیں سوچتے کہ جس نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس نے یہ کیے، اس کے صحابہ نے کیے، تم ان سے زیادہ محب اللہ کے رسول کے۔ انہوں نے جو آپ کے نمونے کی پیروی کی، دین سیکھا، اس پر خود عمل کیا اور اس کو لے کر دنیا میں نکل کھڑے ہوئے کہ اس کا جھنڈا لہرائیں گے، کفر کی حکومتوں کو ہم برباد کریں گے اور اسلام کو غالب کریں گے۔ یہ تھا حضور سے محبت کا تقاضا۔ کہاں کرتے تھے کہ جھنڈیاں لگا لو اور لڑکے لڑکیاں ناچ لیں، بس محبت ہوگی، توبہ۔ یہ کون سی محبت؟ نماز نہیں پڑھنا، حج نہیں کرنا، زکات نہیں دینا، اور بس ایسے کام کر کے نا اپنے دل کو خوش کر لیتے ہیں کہ ہمیں بڑے آج کے اللہ اپنا عید میلاد النبی کیا ہے؟ 23 سالہ دور نبوت میں تھی کیا؟ یہ 23 سالہ دور نبوت میں تھی، 30 سالہ دور خلافت میں تھی؟ اس کا خطبہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ شرعی حیثیت کیا ہے؟ فرض، واجب یا نفل؟ احکام اس کے احکام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائے؟ آج کا مسلمان اس کو کیوں ضروری سمجھتا ہے؟ کیا وہ صحابہ کرام سے زیادہ عاشق ہے؟ اگر یہ میں بتا دوں کہ اس کو میں نے ریسینڈ کیا بہت سارے لوگوں کو، تو ایک بندہ نے بریلوی ذہن کا ہی ہوگا، وہ میرا دوست ہے، اس نے مجھ پر لال بھیجی کہ لال تو ایسا میسج بھیجنے کا۔ آپ کو صلاح ملنا تھا۔ آپ نے جب صحیح دین کی بات کی، کفیل احمد صاحب نے بھی ٹھیک لکھا، انہوں نے سوال صحیح پوچھے کہ صحابہ کے تھا، یعنی نہیں تھا، اس لیے حضور نے کوئی اذکار کا مطلب نہیں بتا۔ اب آپ مولانا کا جواب سن لیں۔ بالکل کوئی حضور کے زمانہ میں نہیں تھا، صحابہ کے نہیں تھا، دین میں اس کا کوئی نشان نہیں۔ باقی اللہ کے رسول کو سچا ماننا، ان کی باتوں پر ایمان لانا، جو انہوں نے فرمایا اس پر عمل کرنا، اس کو آگے پھیلانا اور آپ پر درود و سلام بھیجنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ باقی ٹھیک ہے، ہر وقت آپ اللہ کے رسول کو داد دیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھیں، مگر یہ بات جو کہ سال کے بعد یہاں مجھے یاد آتا کہ ہندوستان میں ایک بڑے ولی اللہ گزرے اسی دور میں، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، اور بڑے بڑے عالم جو تھے نا یہ جا کر ان کے سامنے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے اس لیے مین صاحب کہ میری تہجد نہ رہ جائے چھت کے نیچے نہیں سوئے، ساری عمر کھلے میدان میں، اور صرف اوپر ٹینٹ لگا دیتے تھے کہ ہیٹ کی وجہ سے نا نیند نہ آ جائے، مرتے دم تک اللہ کے ولی تھی۔ تو کسی نے ان سے میلاد کا پوچھا، انہوں نے کہا یار تمہیں اس سال کے بعد یاد آتا کہ نبی دنیا میں آئے تھے، ہم لمحہ لمحہ ہر سانس کے ساتھ یاد رکھتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، علماء سے پوچھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں تو رسول آیا کہ لمحے کے لیے نہیں بھولتے، تم سال بعد یاد کرتے ہو جھنڈیاں لگا کر، بس فارغ۔ یہ بات اس ولی اللہ نے کہی کہ جو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتا وہ تو قدم قدم پر حضور کو یاد رکھ، آپ آئے دین بتایا، اسی لیے ہم وہ کام کرتے نہ۔ آج آپ کی پہل بھی ہوگی اور ابتدا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کال کرتے رہیے گا۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ بھی کہا، رسول اللہ نے حدیثیں فرمائی، صحابہ نے امت میں مانا کہ درود شریف آپ پر جتنا ہو، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔